السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگناتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور فرماتے ہیں کہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کرے۔ بلا شبہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیات و احادیث اور سلف صالحین کے عمل سے ثابت ہے، اگرچہ جواز کے لیے دلیل بھی کافی ہے کہ اس کی ممانعت شرع سے ثابت نہیں، اور جس کام سے اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا وہ کسی کے منع کرنے سے ممنوع نہیں ہو سکتا۔ آیات قرآن مجید آقا انعامدار مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے ذکر خیر سے مالا مال ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم فرما دو کہ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کرے۔ بلا شبہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فضل و رحمت پر خوشی کرنا چاہیے، لہذا حضور انور شافی محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضل و رحمت جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے خوشی مناتے ہیں، یہ حکم الہی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم نبی آخر الزماں خاتم پیغمبراں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے، اور نعمت الہی کا چرچا کرنا یہ حکم خداوندی ہے، لہذا مسلمان حبیب اکرم نور مجسم نبی کریم رؤوف الرحیم نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے، اور نعمت الہی کا چرچا کرنا یہ حکم خداوندی ہے، لہذا مسلمان حبیب اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعمت الہی نبی کریم رؤوف الرحیم حلیم و کریم نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی عظیم ترین نعمت ہے، اور نعمت الہی کا چرچا کرنا یہ حکم خداوندی ہے، لہذا مسلمان حبیب اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعمت الہی سمجھتے ہوئے محفل میلاد کی صورت میں اس کا چرچا کرتے ہیں۔ بلا شبہ
نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منانے سے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ اگر یہ میلاد ابو لہب جیسا کافر منائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی فضل و کرم کی بارشیں عطا فرما دیتا ہے، بارشیں فرماتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ صوبیہ جو ابو لہب کی باندی تھی، جسے اس نے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے بعض خاندان والوں نے، اس کے دوستوں نے انہیں بہت بری حالت میں خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ تم سے جدا ہو کر میں نے کوئی راحت نہیں پائی، کوئی سکون نہیں پایا سوائے اس کے کہ میں تھوڑا سا سیراب کیا جاتا ہوں، اس لیے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ اس حدیث کی شرح میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جزری نے کہا کہ شب میلاد کی خوشی کی وجہ سے جب ابو لہب جیسے کافر کا یہ حال ہے کہ اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، حالانکہ ابو لہب ایسا کافر ہے جس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی مومن و موحد کا کیا حال ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اپنی قدرت اور طاقت کے موافق خرچ کرتا ہے۔ قسم ہے میرے عمر کی کہ اس کی جزا یہی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل عمیم سے جنات نعیم میں داخل کرے۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ